बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बड़ा रिलीफ दिया है। क्वेटा मुकदमा केस में जो वकील के कत्ल का मुकदमा था उसमें इमरान खान को गिरफ्तारी से रोक दिया है। दूसरी जानब अदालत की जानब से ये हुक्म जारी किया गया है और जो बार बार बलूचिस्तान हुकूमत की जानब से कहा जा रहा था कि हर सूरत में इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने का कहा जाए, उस इस्तदा को भी मुस्तरद किया गया है। आज मुद्दई के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे और मकसद क्या था? वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान हुकूमत का आज बड़ी तादाद में सिक्योरिटी और FC तैनात की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ख़तरा यह था कि अगर आज इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि एक जाल बिछाया गया था वफाकी और सूबाई बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से इमरान खान के लिए आज के इस केस में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। और उनको ये लगता था कि ये जाल बिछाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्ट आज को रिलीफ नहीं देगी और उसके बाद जो गिरफ्तारी है उसको अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी तादाद में आज वकला को भी जो ILF से ताल्लुक़ रखते हैं, वकला की भी बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा थी। बहरहाल इसकी तफसीलात, आज की समाअत का हवाल और जो जाल बिछाया गया था वो कैसे उल्टा पड़ा वफाकी और सूबाई हुकूमत को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 रुकनी बेंच था जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में, और इमरान खान की क्वेटा में वकील कत्ल के मुकदमे से जो वो FIR थी उससे अपना नाम निकालने की और उस FIR को खारिज करने की इस्तदा की गई। ये सवाल पहले भी उठा था कि आप तो पूरी FIR खारिज करवाना चाहते हैं, आप उस FIR से सिर्फ अपना नाम नहीं निकलवाना चाहते। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी ये बात कर दी थी कि जिस केस में सिर्फ नाम ही मेरा है तो वो FIR फिर मेरे खिलाफ ही हुई। तो अगर तो कोई और बनता है, कोई और मुल्ज़िम, किसी को नामजद ही नहीं किया, जब नामजद ही एक फर्द को किया है तो फिर वो मैं यही कहूँगा कि जो मेन केस चूँकि मेरे खिलाफ है तो मुझे, और ये भी इमा है जो मैंने आपको बताया था कि जो जज फ़र्रुख फरीद बलोच साहब थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उकसाने की जो शिक है उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है या उसकी गलत तशरीह की जाती है, ये वही तशरीह है जो यहाँ भी की गई। और ये 3 रुकनी जो बेंच था, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब चूँकि अब नई तशरीफ़ लाई हैं और उनके साथ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दूसरा जो ग्रुप है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, मुझसे अब बेहतर आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक जो आम राय पाई जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उस तरफ से हैं जो हुकूमती हुकूमत जिनको बहुत पसंद करती है। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज जिस तरीके से इस केस को लेकर चले हैं और कानूनी तौर पर जो तफ्तीश का पॉइंट है, जो JIT का पॉइंट है, उसके ऊपर जो बात की है वो बहुत ही दबंग गुफ्तगू थी और रिमार्क्स थे और फैसला था। अदालत में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इस केस में ऑर्डर में लिख दिया गया था कि 10:30 बजे इमरान खान ने पेश होना है। जब अदालत में चूँकि केसेस हैं, छुट्टियाँ हैं, तो केसेस कम लगते हैं, 3 रुकनी बेंच बैठा, उसके सामने जितने भी केसेस पर समाअत थी वो मुकम्मल हो गई। आखिर में इमरान खान वर्सेस जो वफाकी हुकूमत है, जब उसको कॉल किया गया उस केस को, तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि जजेस ने पूछा कि हाँ जी इसमें आ गए हैं इमरान खान, दरख्वास्त गुजार आ गए हैं, तो उन्होंने अदालत को बताया कि चूँकि अदालत ने 10:30 बजे का टाइम रखा था तो हमारी अदालत से इस्तदा है कि इमरान खान तो चूँकि पहुँचने वाले हैं, 10-15 मिनट रह गए हैं 10:30 में से, इमरान खान पहुँचने वाले हैं, तो अगर अदालत हुक्म देती है तो हम तब तक बहस शुरू कर लेते हैं, तब तक दरख्वास्त गुजार आ जाएंगे। तो अदालत ने कहा नहीं, बेहतर नहीं है, चूँकि हमने 10:30 का टाइम रखा था तो 10:30 से पहले हम इस केस पर समाअत ना ही करें तो बेहतर है। तो चूँकि बाकी केसेस पर समाअत हो चुकी थी तो बेंच उठ के चला गया और इमरान खान इतनी देर में 10:27-28 पर कमरे अदालत में पहुँच गए। जस्टिस मज़ार अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि किस बुनियाद पर आप इमरान खान को शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक रिपोर्ट पेश की गई वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट। तहकीकाती रिपोर्ट में IG बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद इमरान खान अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि तहकीकात के दौरान 8 जून को वजारत दाखिला की जानिब से 7 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बनाई गई। DIG CTD की सरबराही में अब तक 8 इजलास उस JIT के हो चुके हैं। मुकदमे में इमरान खान समेत 4 मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि मकतूल की अहलिया और 2 भाई भी बयानात रिकॉर्ड करवा चुके हैं।
متعدد بار نوٹسز بھیجنے کے باوجود عمران خان اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مقدمے کے جو مطابق مقتول عبدالرزاق شر کو عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اب ان دھمکیوں کی بابت کیا انہوں نے کسی فورم پر کوئی درخواست دائر کی ہوئی تھی؟ کیا کسی فورم پر انہوں نے رجوع کیا ہوا تھا؟ میرے نالج کے مطابق اور جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ انیکس نہیں تھا کہ جی یہ ہمارے پاس وہ جو وکیل صاحب تھے وہ اپنی زندگی میں کوئی درخواست جمع کروا کے گئے تھے۔ اب درخواستیں بنانا اور ان کو پرانی ڈیٹوں پر اپنے پاس درج کرنا پولیس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیس کے لیے بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ میڈیا پر ایسی کوئی بات نہیں آئی، وہ بار بار پریس کانفرنس کرتے تھے، میڈیا ٹاک کرتے تھے، وہ وکیل صاحب انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ پلی لی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ تھا آرٹیکل 6 کا، یہ وہ مقدمہ ہے جو عام روٹین کا مقدمہ تھا جس میں عمران خان کو ابھی تک نوٹس بھی جاری نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں شاید عمران خان کے نالج میں بھی نہ ہو، اس کے باوجود کہا گیا کہ جی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور ان دھمکیوں کی بنیاد پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم نے ان دھمکیوں کی بنیاد پر ان کو شامل تفتیش کرنے کی عدالت سے اجازت مانگی۔ جسٹس مزار نقوی صاحب کرمنل لاء کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اسی طرح جسٹس یحییٰ افریدی صاحب میں کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں۔ جسٹس مزار نقوی صاحب نے استفسار کیا کہ کس بنیاد پر آپ عمران خان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں، یہ ٹوٹل عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے جواب دیا جی کہ ہم تو ایف آئی آر کی بنیاد پہ عمران خان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا ایف آئی آر کوئی پیس آف ایویڈنس تو نہیں ہے، وہ تو ایک انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سی ایویڈنس ایسی آئی ہے، کون سے شواہد آپ کے پاس ایسے آئے ہیں، کون سی فیکٹس اور حقائق ایسے آئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو اس سٹیج پر شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی کہ ایف آئی آر کے مطابق عمران خان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو کہیں کہ وہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوں اور عمران خان شامل تفتیش ہو جائیں۔ تاہم عدالت نے پروسیکیوٹر بلوچستان کی عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی جو عدالت نے کہا کہ جو آپ کی جانب سے عدالت سے ریلیف مانگا جا رہا ہے، یہ ریلیف آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ عمران خان آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، پہلے ورڈ سرنڈر کا استعمال ہوا، لیکن بعد میں پھر جیسے مسرت ہلالی صاحبہ نے وہ درست کروایا کہ سرنڈر کرنا اس کو نہیں کہیں گے، عمران خان عدالتی حکم پر پیش ہوئے تو پیش ہونے تک ہی اس کو رکھیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل نے رپورٹ فائل کی ہے، ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ عمران خان چونکہ آج عدالت میں پیش ہو گئے ہیں اور مدعی جیسی عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ جو اس میں ایف آئی آر کے مدعی ہیں ان کے وکیل جو پی ڈی ایم کے وکیل بھی ہیں اور وہ مدعی کے وکیل ہیں، تو وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، ان کی جانب سے ریٹن ایڈجرمنٹ آئی گئی ہے کہ جی عمران خان کے کیس میں وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ مدعی کا وکیل نہیں تھا تو ان کو پتا تھا کہ مدعی کا وکیل نہیں ہوگا تو بغیر مدعی کے وکیل کو سنے جو سٹے اپلیکیشن ہے اس پر عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ عمران خان کو آج ریلیف نہیں ملے گا، کیس ایڈجرن ہو جائے گا، ایف سی اور بھاری تعداد میں پولیس کو باہر اسلام آباد پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ عمران خان جیسے سپریم کورٹ کے احاطے سے باہر نکلیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، بلوچستان کے آئی جی آئے ہوئے ہیں، بلوچستان پولیس آئی ہوئی ہے، تو وہ عمران خان کو لے کے کوئٹہ چلی جائے گی۔ اس وجہ سے آج وہ وکیل صاحب عدالت میں پیش نہ ہوئے اور یہ جو ایڈجرمنٹ ہے یہ بھی آج دی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 2 دن 4 دن پہلے ایڈجرمنٹ ہو تو جب ایڈجرمنٹ آ جائے تو سپریم کورٹ جو بڑی عدالتیں وہ کیس پہلے ہی کاز لسٹ منسوخ کر دیتی ہیں کہ جی فلاں سائٹ سے ایڈجرمنٹ آ گئی ہے تو اس کو اگلے ہفتے رکھ لیتے ہیں۔ یہاں کیا تھا کہ جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو اس وقت جج صاحب کو بتایا گیا کہ جی آج تو جو وکیل ہیں مدعی کے ان کی جانب سے ایڈجرمنٹ آئی ہے، تو عدالت نے کہا کہ چونکہ آج جو درخواست گزار ہیں عمران خان وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں، آج غیر حاضر ہیں مدعی کے وکیل، اور اس میں آج عمران خان کو انٹرم ریلیف دینا پڑے گا کیونکہ وہ عدالتی حکم پر عدالت میں پیش ہو گئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کو آئندہ سماعت پر بھی پیش ہونا ہوگا، 2 ہفتے کے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے اور اسی دن ہم فائنل ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ عدالت نے وکیل عبدالرزاق شر قتل کیس کی سماعت پہلے آئندہ ماہ 7 اگست تک ملتوی کی، پھر اس کے بعد جو آنریبل عدالت ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں 7 اگست نہیں 9 اگست کی تاریخ کر دیتے ہیں۔ سوال یہ بھی پوچھا گیا لطیف کوسہ صاحب سے کہ آپ بھی بتا دیں کہ آپ کو کون سی تاریخ آپ کے لیے مناسب ہوگی یا آپ کے کلائنٹ کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمیں عدالت جو حکم دے گی ہم ہر عدالت کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ ہمیں عدالت نے کہا کہ جی ٹائم پر پہنچنا ہے، ہم پورے ٹائم پر پہنچے ہیں،
ہم تو لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ درخواست گزار کے خلاف تو 150 سے زائد مقدمات ہیں، وہ تو ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، وہ ہر کیس میں پیش ہو رہے ہیں، وہ مجسٹریٹ سے لے کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک پیش ہو رہے ہیں، مقدمہ کیس ان کے خلاف کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تیسری بار جب عدالت میں نے 9 تاریخ مقرر کر دی تو پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے بھی اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے بھی عدالت سے کہا جناب ہماری اس میں استدعا پھر یہی ہے کہ آپ نے عمران خان کو 9 اگست تک انٹرم ریلیف دیتے ہوئے گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، گرفتاری سے روک دیا ہے، تو اس کے لیے جب کسی کو بھی ضمانت ملتی ہے، عبوری ضمانت ملتی ہے، تو 7 عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ آپ شامل تفتیش ہوں، تو آپ عمران خان کو کہہ دیں کہ جی وہ 9 اگست سے پہلے شامل تفتیش ہو جائیں۔ تو عدالت نے کہا ہم کیوں شامل تفتیش ہونے کا کہیں جب ایف آئی آر ہی چیلنج ہے، جو آپ نے الزامات لگائے ہیں ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ جو مندرجات ایف آئی آر ہیں جب وہی چیلنج ہیں، جب انہی پر اعتراضات ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ شامل تفتیش ہو جائیں۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ جو درخواست گزار کی جو سب سے بڑی گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ کوئٹہ نہیں جا سکتے، تو ہم بغیر میرٹ کو دیکھے، بغیر ہم مدعی کے وکیل کو سنیں، بغیر ہم درخواست گزار کے وکیل کو سنیں، ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے، چونکہ آج وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں، اس وجہ سے عدالت کے پاس اختیار ہے ان کو انٹرم ریلیف دینے کا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کیس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور ہم 9 اگست کو اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ 9 اگست تک عمران خان کی جو درخواست تھی انٹرم ریلیف کی اس کو منظور کرتے ہوئے ضمانت دے دی، گرفتاری سے روک دیا۔ بلوچستان حکومت کی جو استدعا تھی کہ جی عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا اور جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا کہا جائے، وہ درخواست مسترد کر دی۔ وفاقی حکومت اور بلوچستان حکومت نے مدعی کے وکیل کو پیش نہ کروا کے آج جو جال بچھایا تھا وہ بھی ان کا خود بخود ختم ہو گیا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اور عمران خان کو سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا بغیر مدعی کے وکیل کی موجودگی میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔